من تعلم القرآن وعلمہ، یقین جانو سوڈی اس مسجد وچ اتنی دفعہ حفظ دی تقریب ہوئیاں اور آئے ہیں، یقیناً میں آخ سکنا کہ تھوڑے مدرسے تو علاوہ اتنے حفظ میں پروگرام کسی مسجد نہیں۔ حالانکہ جمیال قوم زمیندار قوم میں کوئی عالمہ دا خاندان نہیں آ، لیکن ہوں الحمدللہ جمیال انشاءاللہ تھوڑے داڑے کے بعد حافظہ دا خاندان اور ہوں انشاءاللہ پانی بھی نال لگ گئے، اللہ کرے انہوں کا بھی گھر کا ہر بچہ حافظ بن غالباً حسن رضا پہلا بچہ، باقی قوم تیسرا بچہ۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ میں کہیں قومت چن گیا، سمجھ آ گئی نہیں، لیکن چنیندہ ادو نے جدو محبت نہ ہوئے اللہ نہیں چنے۔ بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے تساں ایک ہیرا استاد دیتا، قاری ابرار صاحب، اور وقت ہیرے دی قدر تو سبھی کی جانے ڈھوکت بھی استاد عادت بنے دے پہ، لیکن قدر کوئی نہیں ہوتی، وہ معاملہ رکھتا ہے دو پاسوں معاملات الحمدللہ زبردست۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بہاریں چلا، اللہ تعالیٰ ہر بچے ہیں قرآن دا حافظ بنا۔ اچھا ایک گل سمجھو، دنیا تے بہت سارے مذہب ہیں، ہر مذہب آڑے اپنی کتاب ہندو بھی مذہب پچھ مرنا، سکھ بھی مرنا، یہودی بھی مرنا، عیسائی بھی مرنا، ان بھی اپنی کتابوں میں سچا سمجھے نے، پورا اپنی کتاب کوئی بھی نہیں سمجھے کہ دنیا کے 313 آسمانی کتاباں آئیاں، 4 بڑیاں کتاباں آئیاں۔ ایک سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ روئے زمین تے سوائے قرآن دے، روئے زمین کے سوائے قرآن دے کسی کتاب دا حافظ نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں تو بھی زیادہ ہے، چھاپ ان بھی رہن کی چھاپ بڑی تعداد ہے، ہر عیسائی کے گھر بھی انجیل پہ ہے، ہر یہودی کے گھر تورات پہ ہے، ہر مجوسی کے گھر زبور پہ ہے، ہر ہندو کے گھر وید پہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ قرآن تو سوا دنیا کے کسی کتاب دا حافظ نہیں ہے۔ حالانکہ تورات بھی اپنے وقت کی سچی کتاب ہے، زبور بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، لیکن حافظ دنیا کے قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ملتا، تو ملتا اس کی وجہ یہ گل سمجھنے والی بات صرف قرآن کیوں حفظ تھی نا، باقی کتابیں کیوں نہیں حفظ تھی۔ اور میں قرآن کا معجزہ دیکھا، کل بچہ سکولے دا جمع تفریق ضرب تقسیم دے سوالات تو ہر رہنا، ABC یاد نہیں تھی، حروف تہجی یاد نہیں تھی، استاد آدم گھر میں تھے نلائے کے چلو جی مسیحی پاک ہے، پھر 3 سال تو بعد جس کو لوگ 4 سطر میں سمری نہیں یاد تھی پھر 2 صفحے ریاضی کے سوالہ نے نہیں حل کی میں وہ 6604 کے قریب آیات سیمت محفوظ کر کے بتایا۔ اس سوچن کی گل ہے بھائی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ قرآن میں تے باقی آسمانی کتاباں سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ باقی کتاباں میں کلام نہیں ہے، تورات کتاب اللہ میں کلام اللہ نہیں ہے، زبور کتاب اللہ میں کلام اللہ نہیں ہے، انجیل کتاب اللہ میں کلام اللہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرے گا، صرف 2 کام اللہ کی طرف، باقی اللہ آرڈر چل جا رہا ہے۔
یعنی اپنے زبان چو یا اپنے ہاتھ نال اللہ کوئی کم نہیں، صرف آرڈر چلتا۔ زمین دی باری آئی اذا اراد شیئن، زمین بنانی ہے، آسمان، عرش فرش کرسی قلم سمندر شجر حجر ہزارہ مخلوقہ، اللہ فرماتے ہیں میٹیریل ہی کوئی نہیں، نقشہ بھی کوئی نہیں۔ کنت انا وحیدن و فریدن، میں ہکل مکلہ ہوں، ماں جانتا بھی کوئی نہیں ہے، ماں ہک بھی کوئی نہیں جانتا میرے تو علاوہ، کیوں نہیں جانتا کہ میرے تو علاوہ اے ہی کوئی نہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو کہ میں اللہ ہوں، مجھے بھی کوئی جاننے والا ہوں کہ میں رب ہوں۔ فَأَرَدْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے ارادہ کیا مخلوق پیدا کرنے کا۔ کوٹھا بناونا ہوگے تو اٹھا بھی لب بہنیاں، بلاک بھی لب بہنے، سیمنٹ لب بہنا، مزدور لب بہنے، مستری لب بہنے، کڑیاں لب بہنیاں، بندارو لب بہنے، سب کچھ مل بہندا۔ اللہ فرماتا جدھر میں زمین بناونی چاہیے، زمین کا مٹیریل ہی کوئی نہیں، میں کس چیز کی بناتا زمین؟ پانی کس سے بناتا؟ آسمان کس سے بناتا؟ جنت جہنم کس سے بناتا؟ اللہ فرماتا سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں تھا، مٹیریل ہی نیا، نقشہ نیا، مزدور نئے، انجینئر نئے، معامل کوئی نئے۔ اللہ فرمانا میری طاقت اندازہ کرو، اذا ارادہ شیئن، میں صرف ارادہ کیتا، زبان بھی نہیں ہلائی، میں دل میں چاہ کیا کن، زمین پیدا ہو جا، آم بن جا، جنت بن جا، جہنم بن جا، ارادہ کیتا، اللہ فرمانا بن گئے، ارادے سے بن گئے، کہنے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، ارادہ کیا۔ یا اللہ اتنا بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان بنایا، تھکے تو ہو گئے، ماں مسنا من لغوب، نہیں مجھے تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ یا اللہ بناتے بناتے بعض دفعہ مستری سے غلطی تو لگ ہی جاتی ہے۔ فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، اور لوگوں تمہارا رب نہ بھولتا ہے نہ پھسلتا ہے، ایج بھی نہیں ہویا با ایک رکھن لگا پٹھی رکھ دی۔ یا اللہ وقت کتنے سال لگے گی، کتنی صدیاں لگیاں، اتنی بڑی کائناتہ بنانے، 7 آسمانہ 7 زمینہ، عرش فرش لوح قلم کرسی۔ اللہ فرمانا قلم حل بصر واقرب، تمہیں آگ جھمکنے پہ دیر لگتی ہے، یہ کائنات بنانے پہ اتنی دیر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہوں دو کم اللہ کیڑے کیتے ہیں شوق نال دو کم اللہ کیتے ہیں، باقی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوئے ہیں، کیا اللہ نے ہے۔ جبریل نے آکھا بنونج، میکائیل پیدا ہو جا، ارادہ ہوتے گئے، دل میں اللہ سوچتے گئے، یہ سب کچھ بنتا گیا۔ اللہ فرماتے دو کم میں خود کیتے، شوق نال کیتے، دو چیزوں کو شرف دیتا، عزت دیتی۔ فرمایا اے انسان، جب تیری باری آئی، جب آدم کی باری آئی، خلقتک بیدیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے مٹی بھی کتی، زمین تے مٹی، ہر جائی وہ مٹی آئی، اس سے تو ہر جائی کا مزاج، ہر بندے کا مزاج ہی بتا، کئی شکر نالوں میں مٹھے تے کئی زور نالوں میں کوڑے، کیونکہ زمینہ دی خاصیتہ مختلف ہے، کوئی کھڑیاں کو کرم، کوئی نیلی پیلی رنگ کا بھی بکریاں۔ اللہ فرمایا جدوں جبریل مٹی آتی، میں آکھیا میں اپنی تخلیق کا شاہکار بناؤں، مسجود ملائکہ بناؤں، محبت وحی الہی بناؤں، اپنا محبوب مخلوق بناؤں۔ فخلقتک بیدیا، فخلقتک، اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ مٹی خود گتی، تراش خراش خود کیتی، اور پلک پلک بال ہر چیز اللہ سوارے۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے مولا ہی کیا کر رہے؟ فرمایا پہلے تو مخلوقہ بنائیاں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ مخلوق بھی ہوگی اور میری زمین میں خلیفہ بھی ہوگی۔
بات فرمایا کہ للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا اب آدم کو سجدہ کرو۔ دوسری چیز جیڑی اللہ نے خود بنائی ہے، اور تورات آئی نا، اللہ فرمایا کہ قلم لکھ دے، زبور قلم آ کر لکھ دے، انہاں لوح محفوظ سے لکھی، انہوں قلم لکھی تورات، قلم لکھی زبور، قلم لکھی انجیل۔ قرآن کی باری آئی ہے، اللہ نے کلمہ نہیں آ کر لکھ، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت اللہ نے کی، گویا یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے جو اللہ کے دل سے نکلے ہیں اور اللہ کی زبان نے پڑھے ہیں، یعنی وہ الفاظ اللہ کے دل سے نکلے، اللہ کی زبان میں پڑھے۔ پھر فرمایا کہ میں لکھ دیتا زمین آسمانہ تو پہلے، قلم آتا قرآن لکھوا دیتا، پڑھ کے تلاوت کی تھی، فرشتے گزرے رہنے، نظر پہ گئی قرآن سے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں مڑ مڑ کے، توبہ لامتن، بڑی خوش نصیب امت ہے، فرشتے آپس سے گلہ پکڑے ہیں، اجے تک انسان ہی نہیں پیدا ہوئے، وہ امت کتنی مبارک باد والی ہے جس کی زبانیں یہ کلام پڑھیں گی، جس کے دل یہ قرآن محفوظ کریں گے، فرشتے پہ تساں مبارک کر دیں گے۔ اور اگلی گل سمجھو، جدوں تورات منن دی واری آئی، زبور منن دی واری آئی، انجیل منن دی واری آئی، اللہ نے جبریل نو آکھیا لوح محفوظ تو چاہ، اللہ دا تعلق یہ کچھ جایا کہ قلم کو لکھوایا، ہاتھ بھی نہیں لایا، جبریل چاہیے یا اللہ کب سے کھڑا، تورات کدے کھڑا، زبور کدے کھڑا، انجیل کدے کھڑا، فرمایا لے جا طور پہاڑ پہ رکھ دے، تورات طور پہ رکھی اور زبور معبد خانے میں رکھ دے اور انجیل بیت اللہ میں رکھ دے۔ سمجھو بات، تورات زبور انجیل جبریل چاہیاں وانی کے معبد خانے کے اندر رکھ دیتیاں، رکھ دیتیاں، لیکن جدوں واری آئی قرآن دی، اللہ نے نہیں کیتا کہ جبریل نو آکھو میں چاہ قرآن لکھے ہویا بن کے بیت اللہ دی چھت تے رکھ، مقام ابراہیم تے رکھ، ملتزم تے رکھ، وان کے صفا مروہ تے رکھ۔ فرمایا یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ پہلے موسیٰ کو بلایا کہ موسیٰ آؤ تورات لے جاؤ، عیسیٰ آؤ انجیل لے جاؤ، داؤد آؤ زبور لے جاؤ۔ فرمایا جبریل سوچ لے کر قرآن جا رہا ہے، جس کی طرف جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اسے بلانا نہیں کہ آؤ، بلانا نہیں، موسیٰ کو تو بلایا، عیسیٰ کو بلایا، داؤد کو بلایا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ اب ایسا کرنا ہے، اس کو پہاڑ پہ نہیں رکھنا، اس کو چھت پہ نہیں رکھنا، یہ بڑا مقدس کلام ہے، اس کو وہاں رکھنا ہے جو جگہ اس کی شان کے مطابق ہو۔ جب یہ کلام میرا ہے، مناسب نہیں کہ پہاڑ پہ جائے، یہ مناسب نہیں بیت اللہ کی دیوار پہ جائے، یا اللہ میں اس کو کہاں لے کر جاؤں؟ فرمایا نزل علی قلب محمد، جاؤ محمد کے دل میں رکھ کر آؤ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نزل علی قلب محمد۔ دیکھو خوش نصیب مسلمانوں، اور کتنے خوش نصیب ہے تو، اور کتنا خوش نصیب میں کہ اللہ کے الفاظ اللہ کے دل سے نکلے، محمد کے دل میں اترے، جبریل کے دل میں اترے، جبریل کی زبان سے نکلے، مصطفیٰ کے دل میں اترے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے۔ اس واسطے میں پاہداں کہ ای قرآن جدن آیا، نبی پاک نو فکر لگ گئی کہ جبریل پڑھ دے پہنے، میں بھولنا من جا نال نال پڑھنا شروع کر دیتا، رہی وچ غلطی نہ لگ بن جائے گا پہنچام لے۔ اللہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، میرے محبوبہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، انا علینا جمعہ،
اس قرآن کو جمع کرنا تیرے سینے میں اور پھر زبان پہ لانا میں رب کا کام ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات، اس قرآن کا یاد ہونا فجیوے کی کلام اللہ بے کتاب اللہ نہیں ہے. کتاب اللہ ہوتی تو دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہوتا. یہ کلام اللہ تھا جس لیے یہ یاد ہو گیا. اور دوسری بات کہ پوری دنیا کے عیسائیوں کو آکھو انجیل دا حافظ پیش کرو، نہیں. انگریز دور میں پوری دنیا تے انگریز کی حکومت میٹنگ ہوئی، برطانوی وزیر اعظم چرچل خطاب کیتا. اس آخر جب تک یہ کتاب موجود ہے قرآن لہرا کے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہذا اس قرآن کو ختم کیا جائے. مشورہ ہویا کہ پوری دنیا تے عیسائیوں کی حکومت کتب خانوں میں اعلان کر دو کہ کہیں قرآن نظر نہ آئے، پریس پر پابندی لگا دو اور پولیس کو بھیجو، جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر والے کو سزائے موت ہوگی، قرآن ہمارے حوالے کر دو. یہ مشورہ ہویا. انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند میں استاد بیٹھے، بندہ دوڑتا دوڑتا گیا، حضرت اے مشورہ ہو گیا، انگریز کی حکومت پوری دنیا سے قرآن ضبط ہو رہے ہیں، جس گھر چو قرآن ملیا اساں سزا ہو سی، ہن دنیا تو قرآن ناپید ہو گیا. انور شاہ کشمیری مسکرائے، فرمایا انگریز کو سازشیں کرنے دو، جس نے اتارا ہے اس نے اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں اس قرآن کو اتار رہا ہوں اور قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا. فرمان لگے انگریز انواد کو قرآن ختم کر دیں. وقت میں اپنی قوم دا 6 سال دا بچہ 7 سال دا بچہ سدیساں میں انگریز انواد سے قرآن ختم ہو گئے. فرمان لگے میں اپنی برادری دا بچہ اپنے خاندان دا 7 سال دا بچہ کھڑا کر دے سا. میں ایسا بچہ دنیا دے صحیفیاں چو، دنیا دے کاغذات چو، دنیا دی لائبریریاں چو قرآن لکھا ہوئے انداز اچ نہیں مل رہا. بچہ میں قرآن لکھنا چاہنا. فرمان لگے کہ میرا 7 سال دا بچہ کھڑا ہو ویسے الحمدللہ الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن لکھا دے. اس قرآن دا بول. دوسرا اس قرآن دا جڑا انداز ہے نا وہی دس رہا کہ اللہ دی کتاب. میں دنیا کی کتاباں پڑھیاں، بڑے بڑے عالماں دیاں، بڑے بڑے سائنسداناں دیاں، ہر کتاب کا مصنف شروع سے لکھنا عجیب لفظ لکھنا کہ اہل علم سے گزارش ہے میری کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے مطلع کر دیں، میں اندر ایڈیشن میں اصلاح کر دوں گا. ہر لکھنا دنیا کا کوئی مصنف نہیں کہ جڑا آکے کہ میری کتاب میں غلطی کوئی نہیں. انگریز ایک یہودی پروفیسر گورنمنٹ آخنا میں نے انتظامات کرو اخراجات نے، میں قرآن کے خلاف کتاب لکھ سا، قرآن کی ہر عیب کے اعتراض لکھ سا. حکومت انتظام کر دیتے. جس وقت انتظام مکمل ہو گئے اندر گیا لائبریری قلم چایا قرآن کا تنقیدی نظر نال مطالعہ کرے گا. تھوڑی دیر تو بعد قرآن ٹھپ دے گا، اکھر جو حجو ومن لاکونیاں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا. اس کو لوگ پوچھا گا کہ ہوئے اعتراض قرآن سے کرنے لگا. اس آکھا عجیب بات، پہلا صفحہ کھولیا. عام مصنفہ کی عادت کہ مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، اگر غلطی ہو تو مجھے مطلع کریں. اس کا مصنف محسوس ہو رہا بندہ نہیں رب. اس کے پہلے صفحے تے جڑے 2 لفظ ہیں انہاں ماں جوڑ کے رکھ دیتا. پہلے صفحے تے لکھا گیا الحمدللہ رب العالمین. اس کتاب کا مصنف ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے. دوسرا اس کتاب کے لکھا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس آکھا ہی جڑی ڈاڈا انداز ہے نا ایمان محسوس ہوگا کہ میرے رب دا کلام، یہ بشر دا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اگر انسانہ دا کلام ہو گیا اس دا مصنف انج. بہرحال چونکہ گرمی دی میرے خیال بڑی شدت ہے، گرمی بہو ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ یہ کبھی کبھی تھوڑا جی دیر اور بیان کرنا چاہ. چلو بڑی بات ہے.
اچھا دوسری گل اے بچہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا قرآن دا عالم بنائے، قرآن دا عامل بنائے، اور اللہ اس دے ذریعے گھر والا دی مغفرت کرے۔ اچھا جڑے قرآن والے نا انہاں دے بارے حدیث سے بڑا عجیب لفظ آتا اہل القرآن ہم اہل اللہ، کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے، قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ اللہ والے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی بڑے دے خاص، تو سوڈا تو میں کو کم ہوئے نا اسی اکساں جناب فلانے بندے نپو یہ ایم پی دا خاص بندہ، فلاں وزیر ہے نپو فلاں بندے کا